السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ فقراء میں سے ایک فقیر سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں ابتدائے ارادت میں ایک شیخ کی خدمت میں گیا اور وہ مجھے خدمت کا حکم کرتے تھے اور میں خدمت سے خوش ہوتا تھا۔ ایک دن مجھے کسائی کے یہاں بھیجا تاکہ فقیروں کے واسطے گوشت اٹھا لاؤں۔ چنانچہ میں بقدر ضرورت گوشت خرید کر اٹھا لایا اور چلنے کی کسر سے پیرا ہی تھا کہ سامنے سے ایک آدمی نظر آیا جو ایک لدے ہوئے جانور ہکات ہوئے لا رہا تھا۔ مجھے اس شخص کا دھکا لگا اور میں کسائی کی دکان کی ایک میخ پر گر پڑا اور میرا پہلو زخمی ہو گیا۔ دکاندار نے مجھے اس میخ پر سے اٹھایا، لیکن مجھے بہت تکلیف ہوئی اور زخم پر پٹی باندھا ہوا ہی رہا تھا کہ اتنے میں وہ گدھے والا اور 3 آدمی کو ساتھ لیے ہوئے موجود ہوا اور کہا میرا ایک بٹوا گر پڑا ہے جس میں 10 دینار تھے اور وہ میرے سر پر تھا۔ وہ مجھے اور قصاب کو اور 2 آدمیوں کو پکڑ کر کوتوال کے سامنے لے گیا اور کہا انہوں ہی نے میرا بٹوا چرایا ہے۔ چنانچہ میرے سب ساتھیوں کو کوڑے لگے اور مجھے بھی آخر میں پیٹا گیا اور مار میرے زخم ہی پر لگ رہی تھی۔ اتنے میں ایک سپاہی کی نظر اس برتن پر پڑی جس میں گوشت تھا۔ دیکھا تو اس میں بٹوا پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا دیکھو یہی چور ہے۔ کوتوال نے کہا اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ چنانچہ اس کے حکم سے تیل گرم کیا گیا اور مجھ پر ایک مخلوق جمع ہو گئی۔ کوئی مارتا تھا، کوئی گالیاں دیتا تھا اور میں 4 آدمیوں کے بیچ میں تھا۔ اتنے میں ایک شخص نے آواز دی کہ تیل گرم ہو چکا ہے، چور کو حاضر کرو۔ میں اپنا کام اللہ کے سپرد کر چکا تھا جس کے ہاتھ میں ہر شے کی حکومت ہے۔ ایک شخص نے اس زور سے میرے ایک تماچا مارا، میرے ہوش بالکل جاتے رہے۔ اس وقت بھی میں اس بلا پر صابر تھا اور اپنا کام اللہ ہی کے سپرد کرتا تھا۔ پھر اس نے کہا اے چور، اے ڈاکو، اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکا دیا جس سے میں منہ کے بل زمین پر سجدے کی حیت میں گر پڑا۔ اس وقت میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ ابھی وہاں سیدھا کھڑا بھی نہ ہو چکا تھا کہ وہ ساری مصیبت مجھ سے دفع ہو گئی، اور ایک شخص نے چلا کر کہا کہ یہ شخص جس کو تم نے گرفتار کیا ہے وہ شیخ کا خادم ہے۔ اس وقت لوگوں نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب تو سب لوگ میرے پاؤں پر گرنے لگے اور کوتوال صاحب بھی دوڑتے ہوئے آئے اور میرا پاؤں چومنے لگے اور کہا حضرت خدا کے واسطے عرض کرتا ہوں کہ ہماری خطا آپ معاف کریں گے۔ پھر بٹوے والے آ کر گریہ وزاری کرنے لگا اور کہا حضرت مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں نے کہا خدا میری اور تمہیں مغفرت کرے، یہ ایک آزمائش تھی جس سے میری پوشیدہ ضبط کی طاقت ظاہر ہوئی۔ پھر بٹوا کھولا گیا، معلوم ہوا کہ وہ بوجھ اور بٹوا دونوں شیخ ہی کے واسطے بھیجا گیا تھا۔ اتفاق اس واقعے کے وقت شیخ اور جملہ فقراء ایک آپس کی نزاع کی سبب استغفار میں مشغول تھے اور کوئی باہر نہ نکلا، یہاں تک کہ میں دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ میرے پاس گوشت اور وہ بٹوا تھا۔ میں نے سارا قصہ بیان کیا۔ فرمایا جس نے صبر کیا اس نے جمال اور کمال حاصل کیا۔
پھر فرمایا اے بیٹے میں بھی فقیروں کے ساتھ تیری حالت دیکھ رہا تھا کیونکہ اس کا پہلے سے مجھے علم تھا۔ پھر فرمایا اے محمد یہ واقعہ طریقت میں تمہارے کامل ہونے کا سبب بن گیا، اب جہاں چاہو سفر کرو۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔